السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹونگیں ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب خطبہ جمعے میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کر لیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب فیروز نامی ایک آتش پرست مشرق غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم کے شکم پر زخم آیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ رستے میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کے شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنے کمبل کو ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا تو وہ کافر اپنے ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس سے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرق غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے، میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ آپ کو شدید زخم آیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کے پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اذن چاہا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کے سلام اور پیغام عرض کیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں اپنے لیے رکھتی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جا کر رکھنا اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگر اس وقت بھی اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن ملے گا، اور اگر میں برا اقرار کر دیا جاؤں گا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔
بیٹا اگر سارے جہاں کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، میں تو آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، امین المومنین ہیں، سید المومنین ہیں۔ آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلے کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش اور شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن عباس، کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں اور انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور با آواز بلند عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرے شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المومنین روتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرے شریف میں حضور کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا، سارے مدینے میں اندھیرا ہوا، اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا ایک مار کے قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینے کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے، اے ماں، کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھیں کہ نہیں، آج امیر المومنین عمر کا انتقال ہوا ہے۔ بعد از وفات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، وجدت ربی رحیمن، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونے کے باوجود خوف الہی دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے سے خشیت کا اظہار فرماتے تھے، اور نزع کا عالم ہے مگر خلاف شروع بات نہیں دیکھ سکتے، اور نوجوان کو تہبند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو بہرحال شریعت کا پابند اور شریعت کے خلاف ہر بات سے بیزار رہنا چاہیے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم بھی بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ انہیں بھی حضور کے ساتھ ہی دفن ہونے کو جگہ ملی۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔